آج جو حدیث ہے اس کی روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع کیا۔ فقال رجل من المسلمین، تو مسلمانوں میں سے صحابہ میں سے کسی نے کہا فإنك یا رسول اللہ تواصل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وصال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، میرے جیسا تم میں سے کون ہے؟ انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا پروردگار مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال، جب لوگوں نے وصال سے باز آنے سے انکار کر دیا، واصل بهم یوما ثم یوما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک دن پھر دوسرے دن کا وصال کیا۔ ثم رأوا الہلال، پھر انہوں نے چاند کو دیکھ لیا۔ فقال، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تأخر الہلال لزدتکم، اگر چاند آج نظر نہ آتا تو میں تمہارے لیے زیادہ دن وصال کرتا۔ کل منکل لہم حین ابوا ان ینتہوا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس سے باز نہ رہنے کی وجہ سے سزا دے رہے تھے۔ اس کے اندر پہلی چیز جو سمجھنے کی ہماری ہے وہ ہے وصال، واو صاد الف لام، وصل ملانے کو کہتے ہیں۔ اس سے صوم وصال کیا مطلب؟ 2 دن لگاتار روزہ رکھنا، بیچ میں سحری اور افطار کچھ بھی کیے بغیر۔ لیکن ایک موقع پر صحابہ نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وصال کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ تو وصال کر رہے ہیں پھر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ایکم مثلی، تم میں میرے جیسا کون ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ کہ میں بغیر کھائے پیے اللہ کی عبادت میں جس قدر صبر کر سکتا ہوں، برداشت کر سکتا ہوں، اتنا اللہ کی عبادت میں برداشت کی قوت تم میں سے کس کے پاس ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا میں بغیر کھائے پیے رات گزارتا ہوں، اللہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو یہاں اللہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے سے مطلب حصی اور ظاہری کھانا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ اللہ کی عبادت میں جس قدر برداشت کی قوت آپ میں تھی، آپ کو گویا کہ کھانے پینے کی کوئی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا کہ وصال نہ کرو، اس کی بھی حکمتیں متعدد ائمہ کرام نے بیان کی۔ وہ کیا کہ انسان اس طرح وصال کرتے رہنے سے کہیں اس کی بدن میں کمزوری لاحق ہو جائے، ناتواں ہو جائے، اور اس کے اندر تھکان ایسی ہو کہ کہیں لگاتار روزے رہنے کی وجہ سے بدن میں ایسی کمزوری نہ آ جائے کہ روزانہ کے دوسرے فرائض اس سے چھوٹنے لگیں۔ یہ بھی بہت بڑی حکمت ہے۔ اور یہاں ایک حدیث کے اندر ہم جو لفظ پڑھ رہے ہیں فلما ابوا ان ينتهوا، تو یہاں ایک لفظ جو پڑھ رہے ہیں کہ صحابہ وصال سے باز نہیں آئے، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نستغفر اللہ، کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ صحابہ نے نافرمانی کے جذبے سے آپ کی بات نہیں مانی، یا صحابہ نے نافرمانی کی، ایسا کسی کے دل میں کوئی وسوسہ نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ یہاں صحابہ مخالفت نہیں کیے، صحابہ نے نافرمانی نہیں کی، بلکہ صحابہ کو بھی نیکیوں کا شوق پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھ رہے ہیں وصال کرتے ہوئے، تو آپ کی اقتداء اور اتباع میں ایسا انہوں نے کیا۔ تو صحابہ کے بارے میں یہاں یہ ہمارا ایمان بھی درست ہونا چاہیے۔